وہ اس سے ڈرتا تھا، چاہتے ہوئے بھی وہ سب نہ کہہ پاتا جو کہنا چاہتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کی نظروں سے گر جائے۔ وہ اس کی شرافت، وہ اپنی اچھی سوچ کی تعریف جو کرتی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ مرد ہے، فرشتہ نہیں، مگر وہ اسے فرشتہ سمجھتی تھی۔ اب اس کے سامنے فرشتہ بن کر رہنا اس کی مجبوری تھی، مگر وہ بچی نہ تھی۔ وہ کب تک دھوکے میں رہتی؟ اسے سب کچھ پتہ چل ہی گیا تھا۔ میں نے اسے چاہا نہیں تھا، پوجا تھا۔ ماہین، اس نے جو کیا اس کے بعد میں کیسے اسے معاف کر دیتی؟ اس نے تکیے میں منہ دے کے رکھا تھا، لائٹ بند تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کی بات کے جواب میں بولی، وہ اس معاشرے کا مرد ہے آفی، اس نے کچھ نیا نہیں کیا۔ مرد کا ایک عورت تک محدود رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر منہ مار ہی لیتا ہے۔ اس نے کچھ نیا نہیں کیا، اسے معاف کر دو، شادی کر لو اس سے۔ ماہین، میری نظر میں اس کی عزت نہیں رہی اب۔ میں اسے کبھی اونچا مقام نہیں دے پاؤں گی، میں کبھی اس کی پوجا نہیں کر سکوں گی۔ اندھیروں میں اس کی آواز بہت بھاری اور گہری تھی۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ ماہین اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں، مگر اسے میرے برابر ہونا چاہیے۔ سچائی میں، محبت میں، وفا میں، خلوص میں۔ وہ جھنجھلا گئی۔ وہ اپنی بات ٹھیک طرح سے اسے کیوں نہ سمجھا پا رہی؟ اس کی ان برائیوں میں تمہیں سمجھوتا کرنا ہوگا، اگر نہیں تو میں تمہیں بتا دوں کہ اس دنیا میں شاید ہی تمہیں کوئی ایسا مرد مل سکے جو تمہارے مطابق ہو، مگر پھر بھی تم اس سے اتنی محبت نہیں کر سکو گی جتنی محبت تم فرید حسین سے کرتی ہو۔ ماہین نے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ اگر کر سکتی ہو تو نواز سے شادی کر لو بس، مگر کوئی ایک فوری فیصلہ کر کے اپنے آپ کو اس مشکل سے نجات دلاؤ جس مشکل میں تم نے خود کو، فرید کو اور سب کو ڈال رکھا ہے۔ ماہین نے کہہ کر کروٹ بدل لی۔ وہ سو گئی تھی۔ وہ پوری رات جاگتی رہی۔ اس کے سامنے ماضی تھا، حال تھا اور مستقبل کے لیے اسے قدم اٹھانا تھا۔ جس دکھ سے وہ گزر رہی تھی اس دکھ میں فیصلہ کرنا مشکل تھا، مگر اس کے پاس وقت کم تھا۔ نواز ایک موہوم سی امید پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نواز اس کے باپ کا بھتیجا تھا۔ اس کے باپ کو وہ شروع سے ہی پسند تھا، لیکن سب کے ووٹ فرید کی طرف تھے۔ اور پھر فرید کے گھر والوں کا اصرار، انہوں نے فرید کا رشتہ قبول کر لیا۔ فرید کے بارے میں انہیں کچھ عرصے بعد جو معلومات ملی وہ اس طرف سے شادی کی بات نظر انداز کر دینے پر وہ ٹھٹک گئے تھے۔ اس نے نواز کو کبھی اس حیثیت سے نہ سوچا تھا، نہ سوچ سکتی تھی۔ بس فرید کو جتانا تھا، اسے بتانا تھا کہ وہ نواز سے بھی شادی کر سکتی ہے۔ اور یہ خبر اڑتی اڑتی فرید تک پہنچ گئی تھی، مگر اسے یقین نہ تھا۔ اسے پتہ تھا یہ خبر اس کے گھر والوں نے اڑائی ہے۔ وہ مطمئن رہا۔ عائزہ بہت مختصر وقت میں اس کے بہت قریب آ گئی تھی۔ عائزہ اس کے ساتھ ڈیٹ پر جا سکتی تھی، اس سے گھنٹوں فون پر بات کر سکتی تھی۔ وہ کسی پردے میں لپٹی نہ تھی۔ وہ اس کے ساتھ خوب مزے کرنا چاہتا تھا۔ عارفہ کے ٹیکسٹ، خط، فون اس کے لیے بے معنی اور فالتو سے ہو گئے تھے۔ اپنے خیال رکھنے کی طاقت کے سوا اس کے پاس کیا تھا؟ وہ اس کے لفظوں میں چھپی محبت کو کھوجنا نہیں چاہتا تھا۔ ہر وقت اس کے پاس اتنا وقت نہ تھا۔ اسے عائزہ کی باتوں زیادہ تر متاثر کرتی تھی، مگر اس نے کبھی عائزہ کو شادی کے لیے پسند نہیں کیا تھا۔ اسے شادی کے لیے عارفہ جیسی عورت کی ضرورت تھی۔ اسے نہیں اندازہ تھا کہ یہ خبر عارفہ تک پہنچ جائے گی، ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک اتنی آسانی سے، جس بات کو وہ اپنے گھر والوں سے بھی چھپاتا آیا تھا۔ عائزہ کی طرف سے شادی کا اصرار بڑھ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ہنس کر ٹال دیتا تھا۔ عائزہ نے اسے نچا کر رکھا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے خوب سناتی، دو ٹکے کا کر دیتی۔ وہ ایسی ہی تھی۔ اسے ایسی بیوی نہیں چاہیے تھی، اسے پوجنے والی عارفہ چاہیے تھی۔ عائزہ کے ساڑھے تین سال تک دھماکے دار افیئر چلانے کے بعد اس نے اسے چھوڑ دیا۔
وہ اس کے ساتھ سنجیدہ نہیں تھا، وہ تو صرف انجوائے کر رہا تھا۔ 3.5 سال بعد اسے عارفہ کی یاد آئی۔ 3.5 سال بعد اسے عارفہ کی یاد آئی۔ اب اسے خیال آیا کہ اسے لوٹنا چاہیے، کوئی اس کی راہ تک رہا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ خود نواز کا حوالہ دے کر اسے خوب سنائے گا، اسے کچھ کہنے نہیں دے گا، اسے احساس دلائے گا کہ وہ اسی کی خاطر لوٹ آیا ہے۔ مگر اب وہ انگوٹھی مٹھی میں لیے بے یقینی سے بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس کے نام کا لیبل اتر چکا تھا، جس لیبل کی بنیاد پر وہ اپنا سکہ چلاتا تھا۔ اس کے سارے سکے کھوٹے ہو گئے تھے۔ اپنے زعم میں وہ اپنا ناقابل تلافی نقصان کر بیٹھا تھا۔ وہ ساری رات بیٹھا گتھیاں سلجھاتا رہا، اسے کہہ آیا تھا اور خود پچھتا رہا تھا۔ آج شادی کی پہلی رات تھی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ وہ کھل کر بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ اس کی تعریف کرنا چاہ رہا تھا، وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ اس نے اسے معاف جو کر دیا تھا۔ وہ پتھر کے بت کی طرح خاموش تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ اب کسی سے محبت نہیں کر سکتی تھی، اسے بھی نہیں جس سے کبھی بے پناہ محبت کرتی تھی۔ جذبے بے رخی کی بھینٹ جو چڑھ گئے تھے، وہ کچھ دیر سر جھکائے اس کی کچھ کہنے کے منتظر، پھر خالی دل سے بھاری ملبوس سنبھالتے اٹھی۔ ایک آئینے میں خود پر پڑی تو خود سے نظریں چرا گئی۔ سراہے جانے کی خواہش نے سر اٹھایا تھا، جسے فوراً کچل ڈالا۔ وہ اپنے سادہ کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ اسے پتہ تھا وہ اب ان معمولی باتوں پر خوش نہیں ہونے والی۔ اس کے پاس جگہ بنانے کے لیے اسے اب لمبے انتظار کا شکار ہونا تھا، مگر اسے اب لمبے انتظار کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کے پاس تھی، وہ اس کی تھی جسے وہ چاہتا تھا، جو اسے کبھی پوچھتی تھی۔ اس کے اندر کا مرد مرجھایا ہوا تھا۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں تھا، پچھتاوا یہ تھا کہ وہ یہ سب کیوں جان گئی تھی۔ وہ لاعلم ہی رہتی تو اچھا تھا۔ وہ محبت ضرور کرتا تھا مگر دیانت دار نہیں تھا۔ اپنی خفت اور شرمندگی مٹانے کے لیے وہ بے معنی باتیں کرتا رہا۔ آج سے پہلے فرید حسین اسے کبھی اتنا غیر اہم، اتنا معمولی نہ لگا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، اس کے پاس کہنے کو تھا بھی کچھ نہیں۔ ایک سرد مہری نے ان کے درمیان سے محبت اور اپنائیت کا وہ احساس ختم کر دیا تھا، جو کبھی نہ کہتے نہ سنتے بھی پاس رہتا تھا، باتوں سے عیاں ہوتا تھا، آنکھوں سے چھلکتا تھا۔ اس احساس کو اس کی بے رخی نے سلا دیا تھا، بے وفائی نے جلا دیا تھا۔ اب جب تک فرید حسین کو اپنی غلطیوں کا احساس نہ ہو جاتا، جب تک اس کی مردانہ انا کا جھنڈا بلند رہتا، جب تک وہ محبت میں سچا اور ستھرا نہیں ہو جاتا، تب تک اس احساس کو باقی رہنا تھا۔